بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اعتراض اور سوال ہے کہ جب فجر کی فرض نماز کھڑی ہو رہی ہو، اس کی اقامت کہی جائے، اس کے بعد کوئی شخص اگر آئے اور آ کے سنت پڑھے تو آیا اس کی سنت پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث کی وہ ریفرنس میں کہتے ہیں کہ مسلم کے رسول نے فرمایا کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبۃ، کہ فجر کی جب نماز کھڑی ہو جائے فرض نماز تو اس وقت جو ہے کوئی دوسری نماز نہیں ہے۔ تو اس جواب کے لیے میں طحاوی شریف کی 10 حدیثوں کو پیش کروں گا کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے ثابت ہے کہ فجر کی فرض نماز جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اس کے بعد صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے پہلی سنتیں پڑھی، پھر جو ہے آپ حضرات جو ہے فرض میں داخل ہوئے۔ اس میں سے پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود، امام طحاوی رحمہ اللہ نے شرح معانی الاثار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر جو ہے 255 کے اندر یہ روایت لایا ہے۔ روایت کچھ اس طریقے سے ہے، انہ دخل المسجد والامام فی الصلاۃ فصلی رکعت الفجر، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی فرض نماز کے لیے مسجد گئے تو دیکھا جو ہے وہاں جماعت شروع ہے، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے فجر کی 2 سنتوں کو ادا فرمایا، اس کے بعد جو ہے امام کے ساتھ جو ہے جماعت میں شریک ہو گئے۔ دوسری حدیث جس کے بارے میں جو ہے امام طحاوی فرماتے ہیں کہ سعید بن عاص، ابو موسیٰ اشعری، حضرت حذیفہ، عبداللہ ابن مسعود جب نماز کے لیے نکلے، عبداللہ ابن مسعود نے پہلے سنت 2 فجر کی ادا کی، اس کے بعد جو ہے پھر فرض کے اندر شامل ہوئے۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے، اور اس طریقے سے چوتھی حدیث حضرت ابن عمر، اور 5ویں حدیث جو ہے اس طریقے سے حضرت ابن عمر کی ہے، اور 6ٹھی 7ویں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، حضرت مسروق، حضرت حسن بصری، یہ تمام حضرات کی جو ہے حدیث ہے۔ شرح معانی الاثار امام طحاوی رحمہ اللہ کی کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255 کے اندر، کہ یہ وہ تمام حضرات ہیں کہ جب فرض نماز کے لیے آپ فجر کے فرض کے لیے گئے اور فجر کی فرض نماز جو شروع ہو چکی ہو تو آپ حضرات نے جو ہے پہلے اپنی سنتوں کو ادا کی، پھر بعد میں جا کے امام کے ساتھ شامل ہو گئے، پھر اپنی سنتوں کو ادا کریں۔ تو ان احادیث سے مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اور یہ آثار صحابہ کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے احناف نے فرمایا کہ اگر ہمیں جماعت کے جو ہے نکلنے کا خوف نہ ہو تو پہلے سنت کو ادا کر لیں، اس کے بعد جو ہے جماعت کے اندر شریک ہو جائے۔ اس طریقے سے جو ہے در مختار کے اندر بھی روایت ہے۔ اس طریقے سے میرے سامنے جو ہے کتاب اور بھی ہے، نظرۃ المجتہدین، صفحہ نمبر جو ہے 84 اور 83 کے اندر پوری عبارت ہے۔ اس کے جو ہے اندر یہ ہے کہ اگر جماعت کے جو ہے فوت ہونے کا خوف نہ ہو اور جو ہے جماعت نکلنے کا خوف نہ ہو تو پہلے سنت ادا کرنا جو ہے یہ جو ہے بہتر ہے، اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اور یہ جو 10 صحابہ کے آثار ہیں اس سے بھی جو ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین پہلے سنتوں کو ادا فرماتے تھے، اس کے بعد جو ہے فرض میں شامل ہو جاتے تھے۔ ہاں اگر فرض کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر جو ہے بالاتفاق جو ہے آپ فرض کے اندر شامل ہو جائیں۔ اب حضرات احناف فرماتے ہیں کہ ان حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے فرض نماز کے اندر اگر یہ خیال ہو کہ مجھے میری فرض نماز کے جو ہے مل جائے گی، اگر اس کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو پہلے سنت کو ادا کر لے، پھر فرض کے اندر داخل ہو جائے۔ ہاں جو حضور کی حدیث ہے، جو مسلم والی روایت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کو اس بات کا خوف ہو کہ مجھے فجر کی فرض جو ہے بالکلیہ جو ہے ساقط ہو جائے، یعنی کہ وہ نماز ہی نہیں ملے گی، پھر جا کے جو ہے امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو اسی لیے جب امام جو ہے فرض نماز پڑھا رہا ہو تو حنفیوں کے نزدیک یہ ہے کہ آپ جو ہے ستون کے پیچھے یا مسجد سے امام سے تھوڑا دور ہٹ کر جو ہے اپنی سنت کو ادا کریں اور پھر فرض کے اندر شامل ہو جائیں۔ 11 حدیث جو ہمارے ریفرنس میں ہے اور حنفیوں اپنے ریفرنس میں ان حدیثوں کو جو ہے بتاتے ہیں، فلہٰذا اسلاف اور جو ہے آثار صحابہ یہ حنفیوں کے نزدیک حجت ہے، اور اس بنا پہ احناف فرماتے ہیں کہ فرض نماز سے پہلے یعنی فجر کی فرض نماز سے پہلے سنتوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں پہ دین و شریعت کو سمجھ کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔